السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ یہ سوال بہت سے ہمارے بھائیوں بہنوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اسی پر ہی قربانی واجب ہے۔ آیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان گرامی ہے، تو ایک حدیث جو ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، سعہ ہو، طاقت ہو، وسعت ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، کیونکہ نماز عید سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر ادا کی جائے۔ اگر عیدگاہ موجود نہ ہو تو مسجد میں بھی ادا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، اور یعنی وہ قربانی اس کے باوجود نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، مسند احمد وغیرہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیٰ، کہ ہر گھر کے اوپر ہر سال قربانی جو ہے وہ کرنا ہے، یعنی وہ قربانی کریں۔ اس طرح اور احادیث بھی اس موضوع پر موجود ہیں، اور کچھ ایسے آثار یا ایسے دلائل بھی ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بعض حالات کے اندر قربانی نہیں بھی کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی اس شخص کے اوپر ہے جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، جو اس کے اپنے اہل و عیال، اس کے زیر کفالت افراد جن کا وہ ذمہ دار ہے، ان کا خرچ جو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور ان کی ضروریات جو وہ پوری کر رہا ہے، ان سے ہٹ کر اس کے پاس اتنے پیسے اور اتنی طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو یا اس کے پاس اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اس کی کوئی ایسی بات ان حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ ان حدیث یہ پتہ چلتا ہے، اور اسی لیے بہت سے محققین علماء اسی بات کے ہی قائل ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اپنی ضروریات سے ہٹ کر وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہو یا کسی بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال سکتا ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بعض علماء اسے سنتے مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کہ یہ آیا اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، تو ایسی کوئی بات ہمارے علم کے اندر نہیں ہے۔ جو ہمارے بھائی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی والے کو صاحب نصاب ہونا چاہیے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے نصاب کے مطابق یعنی وہ اتنا پیسہ یا جنس یا کرنسی وہ رکھتا ہو، تو پھر ہی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات ہمارے علم کے اندر نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، شاید وہ بھی اس پر کوئی واضح دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ جو حدیث شریف میں لفظ ہیں وہ صرف یہ ہے کہ من کان لہ سعۃ، جس کے پاس سعت ہو، وسعت ہو، طاقت ہو، وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی ضروریات سے ہٹ کر یعنی جانور خرید سکتا ہو یا حصہ ڈال سکتا ہو، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی اہم ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، آج کے دور میں کوئی پلاٹ ایسا کوئی اچھا ہمیں مل رہا ہو، اور اس طرح
کوئی ویزا مل رہا ہو، اس طرح کوئی اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، پھر ہم پیسے کا ارینج بھی کرتے ہیں، ادھار بھی پکڑتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی لیتے ہیں کہ جی پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھی اس سے زیادہ جذبہ دکھانا چاہیے کہ انسان اہتمام کرے، شوق سے کرے، اور جیسے ہم کچھ پیسے بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ جی یہ بچوں کے مستقبل کے لیے ہیں، یہ پلاٹ کی قسط کے لیے ہیں، یہ فلاں کے لیے ہیں، فلاں کے لیے ہیں، تو قربانی کے لیے بھی کچھ تھوڑے تھوڑے بچا کر رکھ لیں۔ یعنی آج کل اگر جانور خریدتے ہیں 25-30 ہزار 40 ہزار، اور حصہ بھی 14-15 ہزار 20 ہزار، یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی ضروریات، بچوں کی ضروریات، اہل و عیال کی ضروریات سے ہٹ کر اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ جانور خرید سکے یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال سکے، تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہی استطاعت اور طاقت مراد ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی ضروریات سے ہٹ کر جانور خرید سکتا ہو، اپنی ضروریات سے ہٹ کر وہ یعنی کم از کم حصہ ڈال سکتا ہو، اس بندے کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ دین کے جو معاملات ہیں ان میں شوق سے آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے، فصلی لربک وانحر، جیسے نماز ہے، فرمایا نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو، قربانی بھی اللہ کے لیے کرو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ شوق دکھانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔